آئیے بیوی کی طرف جاتے ہیں، نیک بیوی کی کیا اہمیت ہے، اس کی مثالی کیا صفتیں ہونا چاہیے. تو پہلے نیک بیوی کی کیا اہمیت ہے وہ جان لیں. نیک بیوی کی اہمیت اس لیے کہ عموماً لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے ہمارے سماج میں، اور ایسے ہی ہوتا تھا عربوں میں بھی اس زمانے میں. لڑکی کچھ انتخاب کیا جاتا ہے، لڑکوں کا نہیں. مطلب لڑکی کو پسند کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، اور کچھ صفتوں کی بنیاد پر اس سے نکاح کیا جاتا ہے نا. لڑکوں کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ لوگ بہت اچھا لڑکا ذرا جا کے آئیں گے نا. لڑکی کے لیے رشتے آتے ہیں. تو اس زمانے میں وہی ہوتا تھا. تو پہلے تو یہ جان لے نیک بیوی کی اہمیت کیا ہے، تاکہ جب لڑکی آپ نکاح کا ارادہ کرے تو نیک بیوی تلاش کیجئے. ورنہ ہوتا یہ کہ نکاح کے وقت تو آپ نے تلاش کر کے لالی خوبصورت. میں خوبصورتی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن خوبصورتی بغیر دین کے بیکار ہے، یاد رکھیے، کام نہیں آنے، اس لیے کہہ رہا ہوں. اب آپ نے نہ دین کو ترجیح دیا نہ کچھ، آپ نے کہا بس خوبصورت چاہیے لا لیا. اب خوبصورت تو ہے لیکن بے نمازی ہے، خوبصورت تو ہے لیکن اطاعت گزار نہیں ہے، خوبصورت تو ہے منمانی کرتی ہے، خوبصورت تو ہے نافرمانی کرتی. کیا کریں گے پھر لے کے خوبصورتی کو؟ کیا کریں گے بتائیے؟ زندگی پریشان، دل میں پریشان، کیا میں نہیں کہے کیا نہیں کریں گی، بچوں کو تربیت نہیں دیں گی، خود نمازی نہیں تو کیا نماز پڑھائیں گی، ہے نا. تو اس میں دینداری کا. تو پہلے نیک بیوی کی اہمیت جان لیجیے. مختصر کچھ حدیثیں رکھتا ہوں، پھر اس کی صفت رکھتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے بیوی کے انتخاب میں سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ دیندار ہو، ورنہ ہم دینداری کا کوئی تقاضا اس معاملے میں نہیں رکھتے. سب سے زیادہ احتیاط کیجیے. یہ سب سے محتاط رہ کر کیا جانے والا عمل ہے، جس کو افسوس ہمارے نوجوان سب سے آسانی سے. ابا میں کل شادی میں گیا تھا. ہاں بیٹا پھر کیا ہوا؟ میرے کو ایک لڑکی پسند آ گئی. ارے اتنی جلدی ایک جھٹکے میں تم پسند کر کے آ گئے. سب سے محتاط والا کام کو تو آپ چٹکیوں میں کر دے رہے. بہت احتیاط کیجیے، محتاط رہ کر انتخاب کیجیے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس کے راوی اور فرماتے اور کہتے ہیں، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ نقصان دہ فتنہ اور کوئی نہیں چھوڑا. میں نے اپنے بعد، آپ سے فرما رہے ہیں، دنیا میں مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا. اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عورتیں فتنہ ہیں، عورتیں سو غلط کانٹیکس میں مت لیں. معنی یہ ہے کہ عورت جب دیندار نہیں ہوں گی تو اس سے دنیا میں فتنے مچیں گے. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ عورتیں دین پر کم چلیں گی، لہٰذا زیادہ فتنوں میں ملوث ہوں گی، اور خود بھی فتنہ ہوں گی اور دوسروں کو بھی فتنے میں ڈالے گی. ورنہ بہت سی بار عورتیں ان چیزوں کو لے کے، یا فیمنسٹ موومنٹ جو دنیا میں چلتے ہیں نا، عورتوں کے حقوق کی بات ہے نا، حقوق نسواں کی بات کرتے ہوئے ایسے روایتوں کو لاتے، دیکھو تمہارے پروفٹ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہ عورت فتنہ ہے. عورت فتنہ نہیں ہے. معنی یہ دیکھیے، ہر زبان کا ایک اصول ہے، اکثریت چیز کو سب کے لیے کہا جاتا ہے نا. جیسا میں سمجھ لیجئے بمبئی جا کے آیا تو میں کہا بمبئی کے لوگ بڑے تیز ہیں، تو اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ 100% لوگ تیز ہوتے ہیں؟ نہیں، اکثریت لوگ تیز چلتے ہیں، تیز کام کرتے ہیں، جلدی سمجھتے ہیں، ہے نا. میں کسی اور علاقے جا کر وہاں کے لوگ بڑے سست ہیں، تو اس کا مطلب کیا 100% لوگ سست ہیں؟ اکثریت. تو اکثریت پر کسی چیز کو کہا جاتا ہے، ٹھیک، کہ وہاں کے لوگ بڑے سچے ہیں، تو 100% نہیں لیکن اکثر، ٹھیک ہے. تو لہٰذا عورتوں، اور آج دیکھیے عورتوں کے دین پر نہیں چلنے سے جو فتنے گھروں میں ہوتے ہیں، اور عورتوں کے بے پردہ ہونے سے جو دنیا میں فتنہ مچ رہا ہے، اس سے بڑا کوئی فتنہ ہے کہ؟ دیکھیے آپ آج پورا ویسٹ، پورا مغرب صرف عورتوں کی فتنے کی وجہ سے پریشان ہے. آپ دیکھیے کیا فتنہ ہے عورتوں کا کہ انسان اپنا مال، دولت، عزت، آبرو کچھ نہیں بچا سکتا. تو آپ یہ نہیں کہنا امت مسلمہ کی عورت، میرے بعد مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہے، چونکہ آپ کے جانے کے بعد ساری انسانیت آپ کی امت ہے، سب سے بڑا فتنہ عورت ہے. تو لہٰذا بیوی کی سلیکشن میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ رائٹ کائنڈ آف لیڈی ہو، سب سے بہترین قسم کی عورت ہو، جو دینداری جس کے از بنیاد ہو. خوبصورتی، مال و دولت، حسب نسب رہا تو ٹھیک، ماشاءاللہ، نہ رہا بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، دینداری سب سے اول ہو، ٹھیک. دوسرا جو ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، دنیا بڑی میٹھی اور سرسبز ہے، مطلب پرکشش ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تاکہ دیکھو تم کیسے عمل کرتے ہو. بس اس میٹھی اور پرکشش دنیا سے بچ کر رہو اور عورتوں سے بھی محتاط رہو، کیونکہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ تھا وہ عورتوں سے ہی شروع ہوا تھا. تو اس لیے میں نے کہا نیک بیوی کے انتخاب میں سب سے زیادہ جد و جہد کیجیے. اس کو مذاق مت سمجھیے جیسے چٹکی میں پسند کر رہے ہیں نا آج کل لوگ. اب دیکھیے جب آدمی کہیں سے جا کے اور کسی کو پسند کرے، بنیاد چہرے کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا صفتیں، کیا خوبیاں، کیا دینداری، کیا دیکھا آپ نے چہرے کے علاوہ؟ آپ کو پسند آ گئی ایک لڑکی ایک جھٹکے میں؟ بہت احتیاط کیجیے اور اپنے شریک حیات، اپنی لائف پارٹنر، اپنی وائف کے لیے دینداری کو ترجیح دیں. اسی طرح جو ہے نیک پرہیزگار اور وفادار بیوی جو ہے دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے.
نیک پرہیزگار وفادار بیوی اگر کسی کو مل جائے سب سے قیمتی چیز ہے. جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ حدیث کو بار بار آپ لوگ سنتے ہیں, دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. الدنیا کلھا متاع, ہے نا, وہ خطبہ نکاح میں جو ہے خاری یا خاری النکاح خاضی صاحب برابر پڑھتے ہو, خیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالح, کہ دنیا تمام کی تمام جمع کرنے کی چیزیں سامان ہیں, اور اس میں سب سے بہترین چیز اگر کسی کو متاع جمع کرنے کی چیز ملی ہے تو نیک عورت ہے, المرأۃ الصالح, نیک بیوی ہے. تو دیکھیے ایک جگہ فتنہ کہا, مطلب عورت بری ہو جائے تو سب سے بڑا فتنہ, اور اچھی ہو جائے تو سب سے بہترین چیز جمع کرنے کی. دونوں باتیں آ گئی حدیث کے اندر. جہاں ایک طرف یہ کہا گیا کہ فتنہ ہے تو وہ برے عورتیں ہیں, لیکن ایک طرف کہا گیا کہ خیر سب سے بہترین چیز اگر کسی کو ہو سکتی ہے, کسی کوئی دنیا میں حاصل کر سکتا ہے, جس پہ فخر ہو سکتا ہے, اس کو وہ مرأۃ الصالح. بنگلے, گاڑیاں, نوکر چاکر سب کچھ ہونے کے بعد بھی صرف ایک بیوی خراب مل جائے نا تو پوری زندگی اجیرن ہو جاتی. اس لیے کہا سب سے بہترین سامان اگر مل جائے تو غربت میں بھی آدمی خوش زندگی گزار سکتا ہے, وہ نیک عورت ہے نا. تو نیک بیوی کی کتنی اہمیت ہے. اسی طرح جو ہے نیک بیوی خوش بختی کی علامت ہے, اور بری بیوی بد بختی کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, یہ مسند احمد کے ابن حبان کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہا, آپ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس کے راوی, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے اور 4 چیزیں بد بختی کی علامت ہے. 4 things, 4 چیزیں ایسی جو مل جائے تو وہ تو خوش بختی کی بہت خیر کی علامت ہیں, اور 4 چیزیں نہ ملے تو وہ بد بختی کی علامت ہے. سنیے وہ کیا کیا ہے. پہلی چیز نیک بیوی. دیکھیے سب سے فرسٹ نیک بیوی خوش بختی کی علامت ہے. دوسرا فرمایا کھلا گھر, ایسا گھر اللہ دے جو کشادہ ہو, نیک بختی کی علامت. تیسرا فرمایا نیک ہمسایہ, اچھا نیبر, اچھا پڑوسی, خوش بختی کی علامت ہے. اور پھر چوتھا فرمایا اچھی سواری, تیز سواری. ٹھیک, یہ سب کیا ہے, خوش بختی کی علامتیں ہیں. سمجھ رہے آپ. اس کے برعکس 4 چیزیں بد بختی کی علامت ہیں. پہلا فرمایا اور کہا بری بیوی, مطلب سب سے اچھی بیوی خوش بختی کی تو بری بد بختی. دوسرا فرمایا اور کہا کہ برا پڑوسی, مطلب وہ پورے جو اوپر آپ نے 4 کیا اس کا. تنگ گھر, ایسا گھر جس کے اندر انسان کو زندگی گزارنا مشکل ہو. اور چوتھا فرمایا اور کہا بری سواری یا سست سواری جو جلدی چلتی نہ ہو. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو اللہ نے اگر کسی کو نیک بیوی دی ہو, کھلا گھر دیا ہو, تیز سواری دی ہو, اچھے پڑوسی دی ہو, خوش بختی ہے, شکر ادا کرنا چاہیے. شکر ادا کرنا, اللہ کتنے اچھا پڑوسی, ورنہ بدبخت ہو جاتا. تو تیز سواری اللہ نے دی, اچھی اچھی گاڑیاں آپ کو دی جو رفتار سے چلتی ہے, آپ کو جگہ پر وقت پر پہنچا دیتی ہے نا, خوش بختی کی علامت ہے. اسی طرح آپ سے فرماتے اور بیوی کی اہمیت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں, اور عورت کی فرماتے اور کہتے ہیں ناقص العقل ہونے کے باوجود عورتیں اچھے بھلے انسان کی مت مار دیتی ہیں. اب جب یہ ناقص العقل اور ناقص الدین لفظ کی بات آتی ہے تو عورتیں ایک دم بھنک جاتی بہت ساری. اور یہ مغربی تہذیب اور جدیدیت نے ایک نیا رخ دے دیا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ ہے کہ عورت ناقص العقل اور ناقص الدین ہوتی ہے. اس کو کچھ مرد اپنی قوامیت جھاڑنے, اپنا بڑاپن جھاڑنے عورتوں کو بولا ارے تم ناقص العقل ہوتی ہے. یہ حدیث, یہ الفاظ اللہ کے رسول کے اس معنی میں ہرگز نہیں کہ عورت کو نیچا دکھائے. یہ ہرگز اس معنی میں نہیں. کس معنی میں؟ حدیث کے الفاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتا ہوں, میرا جواب نہیں دیتا ہوں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں, یہ ابن ماجہ کی روایت ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے راوی, فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتوں صدقہ کیا کرو اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو, اس لیے کہ جہنم میں میں نے تمہیں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے. ٹھیک, عورتوں میں سے ایک عورت اٹھی اور سوال کیا. دیکھیے کیسے حق تھے عورتوں کے, اٹھ کر سوال کر رہی ہے. سوال کیا اور پوچھا عرض کہ اللہ کے رسول, یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم جہنم میں زیادہ ہوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا تم لعنت زیادہ بھیجتی ہو. لعنتان, بس کچھ ہوا کہ ان کا یہ ہو, ان کا وہ, بس ہوتا ہے نا, بیڑا غرق ہو, ان کے بچے مر جائیں, ان کی گاڑی خراب ہو جائے, ان کا گھر یہ ہو جائے. لعنتان زیادہ بھیجتی ہو اور اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو. ناشکری مطلب یہ کہ سب کچھ کرنے کے بعد ایک کام نہ کرے تو پورا احسان اتار دیتی ہو, اس لیے میں نے زیادہ دیکھا ہے تم کو جہنم میں. آگے فرمایا اور کہا ناقص العقل اور ناقص الدین ہونے کے باوجود تم اکثر مردوں کی عقلیں مار دیتی ہو. کتنا بھی ہوشیار اچھا مرد ہو, بیوی کے سامنے پریشان ہو کے وہ ہو جاتا ہے, عقلیں مار دیتی ہو. تو اس عورت نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہم ناقص العقل, کمزور عقل, اور ناقص الدین, کمزور دین کیسی ہوتی ہے ہم لوگ؟ آپ سے جواب دے رہے ہیں اس میں کیا کمی ہمارے, جو آپ نے یہ کہا. آپ سے جواب دیا, فرمایا عقل کی کمی کا تمہارے ثبوت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر قرار دیا ہے۔ اب یہ بھی بڑی انصاف کی چیزیں، آپ بولیں گے یہ ناانصافی نہیں ہے، بالکل یہ انصاف ہے، اس لیے کہ معاملات آدمی عورتوں سے زیادہ جانتا ہے، اس لیے ایک مرد کی گواہی کے برابر 2 عورتیں، چونکہ عورتیں معاملات کو زیادہ نہیں جانتی تو معاملات میں چونکہ ان کی عقلیں کمزور ہے، اس لیے ان کو کہا گیا ناقص العقل۔ معاملات عورتیں نہیں سمجھتے، ایسا کسی عورت کا، ایسا آپ کی اہلیہ ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ میرا لائسنس بنا کیا، آپ کہہ رہے پروسیس، کیا پروسیس رہتا، میں RTO یوں گئے یوں پیپر دی یوں ہو جاتا، آپ بولتے ارے ویسا نہیں رہتا بابا، RTO جانا پڑتا، ٹیسٹ دینا پڑتا، اوپر سے پیپر دینا پڑتا، نیچے سے پیپر دینا پڑتا، ایجنٹ لگانا پڑتا۔ عورتوں کو نہیں سمجھتا یہ سب، سمجھتا ہے کہ دیکھیے اب دیکھیے آپ محلے سے جا رہے، ایک مرد اور ایک عورت کا فرق معاملات کے سمجھ میں، ایک محلے سے جا رہے اور ایک محلے کا بڑا خطرناک آدمی، پورا محلہ اس سے ڈرتا ہے، ٹھیک، پورا محلہ ڈرتا ہے، حتیٰ کہ آپ شوہر اور آپ بھی بول رہے ہیں یہ بہت خطرناک آدمی ہے فلاں ہے، اور آپ کی بیوی کیا بولتی، چپل سے دوں گی اس نے کچھ کیا تو، اپن ڈرتے ورتے نہیں کسی سے، معاملات نہیں سمجھتے ہیں عورتوں کو، ہے نہیں ہے، معاملات کا وہ نہیں ہوتا ان کو، یہ پروسیس ایسا کر، کوئی پروسیس میں کوئی چیز چاہیے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے کہا چونکہ معاملات ان کو زیادہ نہیں سمجھتے، دنیا ظاہر سی بات ہے عورتیں گھر میں ہوتی دنیا داری نہیں جانتی، تو کہا تمہاری گواہی اللہ نے 2 مرد، ایک مرد کے برابر 2 عورتوں کی گواہی، تو یہ تمہاری علامت ہوئی کمزور عقل ہونے کی۔ دوسرا فرمایا تمہارے کمزور دین ہونے کی جو میں نے بات کہی کہ تم ناقص الدین بھی ہوتی ہو، وہ یہ ہے کہ جب تم ماہواری میں ہوتی ہو تو تمہاری مہینے کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے اور رمضان کے روزے بھی چھوٹ جاتے ہیں، تو دین میں بھی کمزور ہو جاتی ہو نا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اللہ کے ذکر و فرائض سے اگر 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن دور یا 7 دن دور رہ رہا ہے تو دین میں کچھ نہ کچھ کمزوری تو آئیں گی نا، ظاہر سی بات ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو یہ اس معنی میں ہے، لیکن وہ نہیں کہ عورت پیر کی جوتی ہے تم کو عقل نہیں رہتی اور مرد وہ کرا، نہیں، یہ دین کے اور شریعت کے معاملات میں کہا گیا، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اچھی عورت مطلب نیک بیوی کا جو ہے اہمیت کے بارے میں، عمران بن حسین رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنتیوں میں عورتوں کی تعداد میں نے بہت کم دیکھی ہے، مطلب عورتیں جنت میں بہت کم جائیں گی، تو اس وجہ سے کہ وہ ناشکری ہوتی ہے اپنے شوہر کی، اور جو باقی صفتیں اوپر آئی، صدقات خیرات زیادہ کرو اور اپنے جو ہے شوہر کی اور دیگر لوگ جو احسان کرتے ہیں ان کے احسان کو اتار دیتی ہے۔ اسی طرح بیوی انسان کے لیے سخت آزمائش ہے، لہٰذا ایک نیک بیوی کی بڑی اسلام میں اہمیت ہے۔ جو ہے طبرانی کی روایت ہے، حضرت جو ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے راوی آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا آدمی کے لیے اس کے مال اولاد میں اس کی بیوی میں ایک فتنہ ہے۔ تو آج میں تو نیک بیوی کی اہمیت کو آپ نے سمجھ لیا، اب نیک بیوی نیک لڑکیوں کا انتخاب کریں۔ اسی طرح اب مثالی بیوی کی خوبیاں کیا